بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل اور شاعری سننے کا حکم۔ کیا ہم غزل اور شاعری سن سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ بنت نذیر انڈیا سے۔ غزل یا شاعری یہ جو گانے بجانے کی اس میں نہ ہو، جیسے آج کل جو گانے آ رہے ہیں وہ تو ظاہر میوزک ہے، اس میں بےہودگی ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسے وہ غزل جو یعنی آپ کی غزل سے مراد یہ ہے کہ صرف شاعری ہو لیکن مفہوم اس کا غزل کا ہو، تو وہ سننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج کل نوجوان لڑکے لڑکیوں میں عشق معاشقہ بہت ہوتا ہے، تو وہ عشق یا شاعری سننے سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ عشق کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور گناہ کی طرف قدم جا رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ ویسے ہی کوئی ادب سیکھنے کے لیے، جیسے اردو ادب ہے، عربی ادب ہے، انگریزی ادب ہے، وہ سیکھنے کے لیے اگر کوئی شاعری سنتا ہے تو بے شک اس میں عشقی اشعار بھی ہوں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، شاعری میں لوگ ہر طرح کی شاعری کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس سے زبان سیکھنے میں انسان کو بڑی مدد ملتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں یا روشنی کر کے دوبارہ پڑھیں۔ بنت احسن انڈیا سے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں۔ ویسے بھی روشنی کرنے کے لیے جائیں گے چل کے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، پھر تو اس کو مکمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیٹی کا کیا نام رکھیں؟ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا، برائے مہربانی کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ محسنہ صاحبہ لاہور سے۔ آپ کی بیٹی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سوال جو ہے نا مسائل میں شامل ہونے کا نہیں تھا، یہ تو میں تو شرعی مسائل کا جواب دیتا ہوں، تو لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے شامل کر لیا ہے، تو کچھ بھی نام رکھ لیں۔ صحابیات کے نام پہ سب سے بہتر ہے، پیغمبروں یعنی جو جیسے حضرت مریم ہے، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے، تو مریم نام اچھا ہے۔ یعنی جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں اسلامی تاریخ میں، ان میں سے کسی کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور فنکاروں اداکاروں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے، غیر مسلموں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا یعنی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف شہرت دیکھتے ہیں، کہ مشہور کوئی بھی ہو تو اس کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں۔ صرف مشہور ہونا کافی نہیں ہے، کوئی اچھی شخصیت ہو اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ عبایا یا ڈھیلا لباس خواتین کیا پہنیں؟ کیا خواتین کے لیے عبایا پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے لباس کے ذریعے جسم کو چھپانا بھی کافی ہے؟ غفرانہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں مقصد ہے پردہ کرنا، وہ اس میں کوئی بھی کپڑا ہو جس سے پردہ ہو جائے تو شریعت میں اتنا کافی ہے۔ عبایا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن عبایا میں پراپر طریقے سے پردہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو خواتین کی جو ڈریسنگ ہے نا، وہ پردہ وہ لباس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ لباس ہی فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا پراپر ڈریس پہن لیا جس سے چہرہ بھی چھپ گیا، اور یعنی اسکارف لے لیا چہرہ چھپ جائے جس سے، اور باقی ڈریس نے پورے جسم کو کور کر لیا، تو پردے کا جو واجب درجہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن عبایا پہننا بہتر ہے، اس میں پراپر طریقے سے صحیح طرح سے پردہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ جو اتنی ساری ملک میں لاکھوں کروڑوں خواتینیں عبایا پہنتی ہیں، ظاہر ہے یہی سوچ کے پہنتی ہیں نا کہ اس سے پراپر پردہ ہوتا ہے، تو ساری قوم سے الگ ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا تو کوئی اس کا تک بنتا نہیں ہے۔ تو جو سارے کر رہے ہیں وہی کر لیں۔ ایک نیا مارکیٹ میں ایک چیز کو لانچ کرنا کہ جی اب بغیر دوپٹے کے پردہ ہوگا اور بغیر برقعے کے پردہ ہوگا، تو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو جیسے باقی خواتین عبایا پہن رہی ہیں، برقع پہن رہی ہیں، اسی طرح سے پردہ کر لیا کریں۔ دیر سے آنکھ کھلی تو پہلے فجر پڑھیں یا اشراق؟ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اشراق کے وقت آنکھ کھلے تو پہلے فجر کی نماز پڑھیں یا اشراق کی؟ بنت حسن کراچی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نماز بھول جائے پڑھنا یا سو جائے، یعنی بھول جائے یا سو جائے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور جیسے ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ آگے الفاظ ہے فإن ذلک وقتھا، پھر اس کی نماز کا یہی وقت ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا کر دینا، اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم اور گناہ ہے نہیں۔
یہ ہلکا کام نہیں ہے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، یہ معمولی جرم نہیں ہے. تو آپ پورے طریقے سے فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں. پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، آپ نے الارم بھی لگا لیا، آپ نے پراپر رات کو جلدی سونے کا معمول بھی بنا لیا، پھر بھی اتفاق سے ہو جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں کھلتی، تو پھر فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، مکروہ وقت گزر جائے بشرطے کے. تو یعنی جو اشراق کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے نا تو مکروہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وقت ہے آپ کے لیے، یعنی اسی میں انشاءاللہ ادا کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ نے جان کر نماز کو قضا نہیں کیا. پھر اس کو مزید تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے اس میں. تو پہلے فجر پڑھیں، اور اس میں افضل یہ ہے فجر کی سنتوں میں کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں، چاہے وہ قضا ہی ہو جائیں. اگر زوال سے پہلے پہلے آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سنتیں بھی پڑھیں آپ، پھر 2 فرض پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ التعریس میں جو اسی طرح آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھے. تو بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھے جائیں، فرض بھی پڑھے جائیں، اس کے بعد پھر آپ اشراق پڑھیں اور اس پہ توبہ استغفار بھی کریں. ایصال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں؟ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا ہم کھلا سکتے ہیں. نیز اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ایصال ثواب کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ انم صاحبہ کراچی سے. سارے سوال خواتین ہی پوچھ رہی ہیں، مردوں کے پاس میرا خیال ہے مسائل پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، پب جی سے فرصت نہیں ہے، شاید یہ وجہ ہو. جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں سارے خواتین کے آ رہے ہیں. ایصال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں؟ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے پوچھا ہے کہ غریبوں کو کیا کھانا کھلا سکتے ہیں. جی بالکل کھلا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو یہ نہیں بتائیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں. وہ سمجھیں کہ خوشی میں کھلا رہے ہیں، اور اگر وہ یہ بھی نہ بھی سمجھیں کہ خوشی میں کھلا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے سب کے ابا کا انتقال ہو جائے تاکہ روزانہ یہ لنگر ملتا رہے ہمیں. تو ان کو بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی یہ جو مخصوص دنوں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی دن خاص کر لینا صدقہ و خیرات کے لیے جبکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو تو یہ بدعت عمل ہے. اور اس پہ غریب کہتے ہیں آج جو ہے نا، وہ اب تو یہ لفظ بن چکا ہے کہ جو ہے لوگ کسی کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے سویم کے چاول کھاؤں میں آ کے. یعنی اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میت اور کھانا ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ کھانا تو ولیمے کے موقع پر ہوتا ہے، میتوں پر تھوڑی ہوتا ہے، میتوں پر تو غم ہوتا ہے. تو آپ نے اگر ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کھانا کھلانا ہے تو چپکے سے جا کے کھلا دیں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا یا فلاں مر گیا تو میں اس کے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں. بس صدقہ کر رہا ہوں، دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اور یہ چیز منسوس ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو. تو بعض علماء کہتے ہیں صرف صدقہ ہی جائز ہے، لیکن جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا ہے کہ نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے. تو مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صدقہ، کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے میت کے لیے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، قربانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے، تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے. تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، کوئی خاص نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ صدقے کو زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ بالکل حدیث میں اس کی مثال ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صدقے میں. تو اس لیے صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور دعائیں کرنی چاہیے میت کے لیے. ایام میں منزل پڑھنا، کیا مخصوص ایام کے دوران منزل پڑھ سکتے ہیں؟ حفصہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے میں نے جواب پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں، تو دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، جنات یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے. رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونک کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا عنصر ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے. تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے اور
سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، حدیث میں آتا ہے رات کو پڑھ کے اس کو یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بطور رقیہ کے ہے یہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ چاروں قل ہیں، یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں۔ یا وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آسیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو، تو ان آیتوں کو، اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے۔ تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو۔ لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے، لیکن اس میں پوری قرآن کی صورتیں ہیں، تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں، میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے۔ تو ظاہر ہے ایک نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو۔ اب پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے، جائز بھی ہے یہ، لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا، یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محض ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں، اور قرآن سے نکالا جا رہا ہے، اس کو یہ تکلف کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے، تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو یعنی حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو، اس کا معمول ہو اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو، تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منزل میں بڑی لمبی صورتیں ہیں، وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے وہ، تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں، تو اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے، یہ تکلف معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں۔ ویسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں قل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو، تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو۔ کیا بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے؟ لوگ گھر کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو فلاں گھر میں گیا ہے اس کا کام نہیں چلا اور وہ برباد ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اگر مجھے کوئی ایسا گھر مل رہا ہو تو کیا میں خرید سکتی ہوں؟ نور العین انڈیا سے، یہ بھی اس خاتون نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے اسلام میں کہ فلاں چیز منحوس ہے تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ کوا ادھر آ کے بیٹھ گیا تو منحوس ہے، اور کینچی چلا رہے ہیں تو منحوس ہے، اور یہ گھر منحوس ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث سے ممکن ہے کسی کو دھوکہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک عورت میں، ایک سواری میں اور ایک گھر میں۔ تو اس حدیث کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نحوست نہیں ہے جس کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں، یعنی بدشگونی جو ہوتی ہے نا کہ جو ہے، یعنی جیسے گھر کی آپ نے مثال دی کہ جو بھی اس گھر میں جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے، تو یہ والی نحوست مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں نحوست ہے بے برکتی کے معنی میں۔ بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں جب آپ رکھو تو 100 دفعہ سوچ سمجھ کے رکھو۔ آپ اس میں بعض دفعہ آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال دی عورت کی، یعنی بیوی کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں یا بانجھ عورت سے نکاح کر لیں
تو آپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں, بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. یا بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں تو گھر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے, زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, ہر وقت چڑ چڑ پڑ پڑ لگی رہتی ہے گھر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی بیوی ایسی ہو کہ آپ کی زندگی کو سکون ملے. تو اس لحاظ سے عورت میں فرمایا کہ نحوست ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جب وہ گھر میں آتی ہے تو یا تو گھر کو جنت بنا دے گی یا جہنم بنا دے گی, تو سوچ سمجھ کے لایا کرو. یہ وہ والی نحوست نہیں ہے جو ہندوؤں کے یہاں جس کا تصور ہے کہ بس بیوی آئے گی تو وہ کتنی بھی بیچاری اچھی ہو, لیکن اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بلی اس پہ ڈال دو کہ اس سے شادی کے بعد مجھے کاروبار میں نقصان ہوا, اس کی نحوست ہے. تو یہ نہیں ہے حدیث کا مطلب, کیونکہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر چکے ہیں کہ یہ والی نحوست تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, یہ غلط ہے. تو اس لیے یہ جو آج کل ہے نا کہ بھئی مجھے جو میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, میری جب سے شادی ہوئی ہے اس سے اس کے بعد سے نقصان ہو رہی ہے, اس بیوی کی نحوست ہے, تو یہ تصور بالکل غلط ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان کی زندگی بن بھی جاتی ہے, تباہ بھی ہو جاتی ہے. اگر وہ خوش اخلاق ہے, یا وہ زیادہ تر علماء تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو بھی یہ آپ کی ایک نحوست ہے کہ آپ کے بچپن میں یعنی جو ہے نا آپ کو یعنی آپ کے بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد آپ کے کام آتی, آپ کے کاروبار میں معاش میں آپ کا ساتھ دیتی, بیٹیاں آپ کو محبت دیتی ہیں, آپ کی بیوی نے بچے ہی نہیں, جیسے کہ آج کل تو عام طور پر خواتین 1-2 بچوں کے بعد کہتی ہیں ہمیں بچے ہی نہیں چاہیے. تو یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہی ہے کہ آپ کو ایک خاندان ہی نہیں مل رہا. پھر آگے وہ نحوست آگے آپ کے بچوں میں بھی چلتی ہے کہ بچوں کو بہن بھائی نہیں ملتے, پھر جو کھیلنے کودنے کے لیے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے بہنوں کو بہنیں نہیں ملتی, بھائیوں کو بھائی نہیں ملتے, تو وہ محبتیں, اور پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو کزن نہیں ملیں گے ان کو, کیونکہ ایک آدھ مارکیٹ میں چچا ہوں گے ان کے, اور ایک آدھ کہیں پھپھو شاید دریافت ہو جائیں, کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے, تو اب آگے ان کے پوتوں کے پھپھے خالے کہاں گئے, وہ سارے کے سارے ماموں, وہ سارا سیٹ اپ بھی برباد کر دیا اس عورت نے 2 بچوں کے چکر میں. تو یہ بھی نحوست کا ایک بڑا علماء نے مفہوم بیان کیا کہ عورت اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو یہ بھی ایک نحوست ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو پھر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. جیسے وہ قدرتی بانجھ ہے تو اب ظاہر ہے اس کا قصور نہیں ہے نا, تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے ایک اور شادی کا آپشن بھی رکھا ہے. تو اس بیس پر عورت کو تانے دینا کہ یہ بچے نہیں دے رہی ہے مجھے کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. ہاں اگر وہ صحت مند ہے پھر بھی آپ کو اولاد نہیں دے رہی, پھر آپ اس کو تانا دے سکتے ہیں, کیونکہ اولاد روکنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے اگر شوہر اولاد چاہتا ہے تو یہ بھی ایک نحوست ہے. اور اسی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں عورت نسل روکنے کی وجہ سے نحوست کا تانا اس کو دیا جا سکتا ہے تو مرد کو بھی یہ تانا دیا جا سکتا ہے. بسا اوقات عورت اولاد چاہتی ہے مگر مرد ایک نمبر کا کنجوس ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے خرچہ میری اولاد پہ ہو, اور وہ اپنے پیسے بچانے کے چکر میں کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ 1-2 بچوں سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ مرد بھی عورت کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رہا ہے, اور کیونکہ اولاد کی نعمت کو اسلام میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا گیا ہے. تبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ اولاد ایک بطور پینلٹی کے لگا دیتا ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. تو گفٹ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں, او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں, بیٹے بھی گفٹ اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر عورت کی شادی غلط جگہ ہو گئی تو مرد منحوس معذرت کے ساتھ, اور اگر مرد کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی جو اس کو خاندان ہی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اس کے لیے ایک نحوست والا عنصر پایا جاتا ہے. تو اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کرنے میں احتیاط سے کام لے انسان. دوسری بات, سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست ہے, وہاں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں. یہاں بھی نحوست کا مطلب یہ ہے کہ سواری بھی انسان اگر سستے کے چکر میں گھٹیا سواری لے لے تو وہ بھی جو غم اور دکھ دیتی ہے, وہ غم اور دکھ سے مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, وہ جب بھی کہیں آتے تھے تو ٹینشن دیتے تھے نا, تو جب بھی کسی محفل میں آتے تو دوسرے دوست ان سے خطاب کرتے آئیے غم دیجیے, یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن والی باتیں کریں گے, تو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے کچھ دکھ دیجیے, کچھ غم دیجیے ہم کو. تو سواری بھی انسان کو غم دیتی ہے. آپ نے سستے کے چکر میں 74 کا ماڈل خرید لیا, اب وہ پورے محلہ اس کو دھکے لگا رہا ہے گاڑی کو, پھر آپ لے کے جا رہے ہیں, اس کی مینٹیننس, کبھی ٹائر پھٹ رہا ہے, وہ اتنے غم بھی دے گی آپ کو, دکھ بھی دے گی. آپ کا جو سستے کے چکر میں آپ نے پرانی چیز خریدی تھی, وہ پیسے بچائے تھے, وہ بھی نہیں بچیں گے آپ کے, اس کی ریپیئرنگ میں سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو جیسے گھوڑا ہے سرکش اگر ہو تو وہ انسان کو, ایک سواری ہے نا گھوڑا, وہ اگر سرکش گھوڑا آپ نے سواری کے طور پہ رکھ لیا وہ غم دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے سواری میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر.
تو علماء یہاں بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، کشادہ گھر ہو، اس میں دھوپ اور ہوا کا انتظام ہو، وینٹیلیشن کا انتظام ہو. گٹروں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، نہ اس میں دھوپ ہے، اور پیک گھر ہوتے ہیں. آج بڑے بڑے بنگلے میں نے دیکھے لیکن چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں، روشنی نہیں آتی اس کے اندر، لائٹوں میں، مصنوعی لائٹوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس سے انسان لاشعوری طور پر ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو کشادہ گھر ہو، اور اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں اور اس میں دھوپ اور روشنی کا انتظام ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ اگر یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں نبی نے فرمایا کہ نحوست ہے. نحوست کا مطلب وہ والی نحوست نہیں جو ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے. نحوست کا یہ مطلب ہے کہ یہ 3 چیزیں انسان اگر جلد بازی میں کر لے اور 3 چیزوں میں انسان کنجوسی سے کام لے تو پھر یہ 3 چیزیں انسان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ فلاں گھر میں جو بھی گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے. آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ کو اگر ایسا گھر مل رہا ہے آپ آنکھ بند کر کے خریدیں. کوئی نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو گھر پہ نہ ڈالیں، آپ کہیں بھئی اللہ نے میرے مقدر میں یہ نقصان لکھا ہوا تھا. تو اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں. دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے ایوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا. پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے. وتر کی نماز میں مسنون قراءت، وتر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا افضل ہے؟ فہد صدیقی یو پی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو سنت یہی ہے کہ وتر کی پہلی رکعت میں آپ سورہ الاعلیٰ پڑھیں، دوسری میں سورہ کافرون پڑھیں، تیسری میں قل ھو اللہ پڑھیں. لیکن ہمیشہ اس کو معمول بنا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ زیادہ پڑھ لیں اور دوسری صورتیں بھی پڑھا کریں کبھی کبھار.
زیادہ تر کوشش کریں کہ اسی کا معمول بنائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا غیبت سننا بھی گناہ ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے غیبت کرے تو کیا کرنا ہوگا کہ غیبت سننے کا گناہ نہ ہو؟ محمد فرحان گوجرانوالا، آپ کو اس کو خاموش کرانا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے جیسے غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی اسی طرح حرام ہے۔ اگر آپ کو استطاعت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں تو کرائیں، اور اگر آپ کا کوئی خوف ہے کہ اس سے کوئی فتنہ ہوگا، ڈر ہوگا، تو پھر کوشش کریں کہ ٹاپک چینج کر دیں۔ اس کو صراحتاً نہ بولیں کہ بھائی چپ کرو، بلکہ اس کو ٹاپک جو ہے چینج کر دیں۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں یار وہ فلانا وسیم بھائی، ستار بھائی یوں کرتے ہیں، آپ ایک دم ٹاپک چینج کر لیں، ابے یار یہ دیکھ یار یہ کوئی نئی خبر آئی ہوئی ہے، سنا ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح سے ٹاپک چینج کریں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے آپ کی۔ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت، کیا یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ صاعقہ حبیب کیانی بیلجیم سے۔ صاعقہ کا مطلب ہے بجلی کی چنگھاڑ، تو آپ نے نام بڑا عجیب سا رکھا ہوا ہے۔ خیر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 99 اسما من حفظها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کی تو جیسے صفات لامحدود، نام بلا محدود۔ مطلب یہ کہ 99 وہ ہیں جن کو یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر کے اگر وہ اس کا معمول بنائے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ لیکن کبائر گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اس طرح کی جو فضائل کی حدیثیں ہیں اس سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اب گناہ سے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 99 نام یاد کرنے سے جنت میں جائیں گے، وہاں حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کتنا سخت گناہ گار ہے، اس کو کیسے عذاب دیا جائے گا۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد ان فضائل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ روزے میں منہ میں پانی لے جانے میں احتیاط۔ میں جب روزے میں نہاتی ہوں یا منہ دھوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حلق میں پانی جا رہا ہے۔ وہم کی مریضہ ہیں یہ خاتون، جس کی وجہ سے بار بار پانی تھوکتی ہوں۔ کیا روزے میں اتنی احتیاط کرنا ضروری ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ آپ کے سوال کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہم کی بیماری ہے۔ آپ ایسے ہی غسل کر لیا کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے، جائیں قلی کریں، منہ بھر کے غرارے نہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور قلی کرنے کے بعد جب 3 دفعہ آپ نے منہ بھر کے قلی کر لی تو منہ میں تھوڑی سی تراوٹ رہ جاتی ہے تو 1 دفعہ منہ بھر کے تھوک پھینک دیں، اس کے بعد بھول جائیں، پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہے، پھر وہ جو تھوڑی بہت تراوٹ اگر رہ بھی گئی تو وہ معاف ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھ کے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ آپ 6 مہینے تک غسل ہی کرتی رہو گی اور آپ کو تھوکتی رہو گی، آپ کو یہ لگے گا شاید میرے منہ میں پانی جا رہا ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا نا، اس وہم سے اپنے آپ کو نکالا نہیں، تو یہ وہم کی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے، یہ برباد کر دیتی ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے اپنے جان پر رحم کریں۔ قلی کی منہ بھر کے پانی پھینک دیا، اس کے بعد منہ میں تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے، پانی رہ جاتا ہے تو 1 دفعہ تھوک پھینک دیا، بس وہ کافی ہے، اس کے بعد دوبارہ سوچے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالوں کو مستقل اسٹریٹ کروانا۔ میرا ننیال آپ کے عزیز شہر سہارنپور میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ میں، اچھا آگے بتایا کہ یہ دہلی سے ہیں۔ میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے بہت زیادہ ہیں، سلجھانے میں مشکل پیش آتی ہے، کیا میں بالوں کو مستقل طور پر اسٹریٹ کروا سکتی ہوں؟ طیبہ صاحبہ دہلی سے۔ جی ہاں، بالوں کو اسٹریٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ یہ فرقہ وارانہ قسم کا خطرناک سوال ہے، آگ لگ جائے گی اگر اس سوال کا میں نے جواب دیا، اس لیے میں ایک سوال گلفشاں صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، ان کا سوال میں شارٹ کر رہا ہوں۔ بوڑھی عورت پر عدت، بوڑھی عورت پر عدت کیوں واجب ہے؟ حائضہ عورت کے لیے تو عدت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، مگر بوڑھی عورت یا جسے حیض ہی نہ آتا ہو اس پر عدت کیوں ہے؟ شگفتہ صاحبہ انڈیا سے۔ اللہ میاں نے فرض کی ہے بھائی عدت، ہم کیا کریں کہ کیوں ہے؟ ہمیں تو ہر حکم کی حکمت کو تو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچی پر بھی عدت واجب ہے، اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے واللائی لم یحزن،
تو ان لڑکیوں پر بھی عدت واجب ہے جن کو ابھی مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ 3 مہینے کی عدت گزاریں گی، حالانکہ وہاں بھی حمل ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو حیض کا امکان ہی ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ تو جو طلاق کی عدت ہے اور موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ اللہ نے احکام دیے ہیں، ان میں اگر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کا احترام عورت کے دل میں ڈالنا، یعنی اسے یہ باور کرانا کہ تم سے ایک نعمت چھن گئی ہے تو اس لیے تم اتنے دن سوگ میں رہو گی۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہندوؤں میں تصور ہے کہ بہت ہی گندی میلی کو چلی، یہ تو نہیں ہے اسلام میں۔ ظاہر ہے کہ زینت اختیار نہیں کرے گی، کپڑے تو پراپر جیسے صاف ستھرے پہنتی ہے پہنے گی، لیکن خوشبو کا استعمال، میک اپ، چوڑیاں، یہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد عورت کو یہ تصور کرانا بھی ہے کہ شوہر کی نعمت چھینی ہے تم سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب چھینی گئی تو اب اس کو یہ احساس دلانے سے کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے کہ معاشرے میں دوسری عورتوں کو احساس ہوگا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب وہ چھن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ تک سوگ میں رہے۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ روئے پیٹے ہائے ہوئے کرے، مطلب یہ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، کیونکہ اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو نکاح کرنا حرام ہے، لہذا وہ چیز جو مردوں کو اس کی طرف مائل کرے نکاح کے لیے وہ چیز بھی حرام۔ تو زینت سے مرد مائل ہوں گے اس کی طرف شادی کے لیے، تو وہ میلان کا دروازہ بھی اللہ نے بند کیا ہے۔ تو اس میں نسب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک شوہر کا حق بیان کرنا بھی مقصود ہے، تاکہ عورتیں جن کی میاں زندہ ہیں ان کی تھوڑی قدر کر لیں، اور جب یہ خاتون کا میاں مر گیا، انہوں نے عدت پوری کی، جب کہیں اور شادی کریں تو پھر اس نئے والے میاں کی قدر کریں گے۔ تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، باقی پوری حکمتیں تو ظاہر ہے اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اللہ کے حکام کے مکلف ہیں، جس طرح ہمیں کہہ دیا ہم اس طرح حکم کو فالو کریں گے۔ یہ جو آج کل نئے نئے پروفیسر ٹائپ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، حکمتیں نکال کے شریعت کے حکام ہی کی دھجیاں اڑا دیں، جیسے غامدی صاحب نے تو کہا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ حمل نہیں ہے تو اگلے دن ہی گھر سے باہر نکل جائے، کیونکہ اب بچہ تو نسب میں تو اشتباہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل 100% غلط بات کی غامدی صاحب نے، اس پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ قرآن نے تو ان عورتوں کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا جن کو حمل ٹھہرنے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کا مقصد محض نسب کی حفاظت نہیں ہے، اور بھی کچھ مقاصد ہیں شریعت کے۔ دیکھیں، عورت کا میاں باپ مر جائے تو 3 دن سو گئے، بھائی مر جائے 3 دن سو گئے، بیٹا مر جائے 3 دن سو گئے، شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں عورت کے لیے میاں کی کوئی ویلیو ہے۔ تو جب اللہ کی نظر میں ہے تو خواتین کو بھی اپنے میاں کو کوئی ویلیو دے دینی چاہیے، اس سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، پچھلی قوموں پر عذاب کی وجہ، میں نے ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ قرآن میں پچھلی قوموں پر عذاب کا جو ذکر آیا ہے وہ ان کے نماز روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناپ تول میں کمی کرنے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ جبکہ میرے خیال میں قرآن میں ان قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر آیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور شرک کرتے تھے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ رافعہ صاحبہ لاہور سے، دیکھیں قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورہ عنکبوت میں، ہم نے گناہ کی وجہ سے امتوں کو پکڑا ہے، گناہ کی وجہ سے۔ اب گناہ میں کبھی وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، کبھی مخلوق کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حق میں شرک ہے، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو قرآن نے مشرک قوموں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے حقوق العباد کی وجہ سے بھی تباہ کیا ہے، جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود ناپ تول میں صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اصحاب مدین، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو اور ناپ تول میں کمی ظاہر ہے حقوق العباد میں سے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف حقوق العباد کی وجہ سے تباہ کیا یا صرف حقوق اللہ، دونوں کی وجہ سے اللہ نے تباہ کیا۔ بعض قوموں کو حقوق اللہ کی وجہ سے، بعض قوموں کو حقوق العباد کی وجہ سے، بعض قوموں میں دونوں جرائم تھے، حقوق اللہ کی بھی مخالفت، حقوق العباد کی بھی مخالفت۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی، یہ تو حقوق اللہ کی مخالفت ہے نا، اللہ کا حق ضائع کر رہے تھے وہ۔ تو اس لیے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کریں۔ سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کا طریقہ، نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد جب قراءت کریں گے تو پہلے تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں؟ آمنہ صاحبہ انڈیا سے،
جب آپ نے نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، اس کے بعد جب آپ سجدے کے بعد کھڑے ہوں گے تو پھر اگر نئی صورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیں، نئی صورت شروع نہیں ہو رہی تو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں۔ بعض آیتیں سجدہ تلاوت کی ایسی ہے نا کہ وہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، جیسے سورہ علق ہے، سورہ علق جو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی صورت ہے، اس میں بالکل آخر میں سجدہ تلاوت والی آیت ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اگر سجدہ کیا تو اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر اگلی صورت پڑھیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور اکثر صورتیں تو ایسی ہیں، آیتیں ایسی ہیں سجدہ تلاوت کی کہ وہ صورت کے درمیان میں ہیں، تو وہاں درمیان میں جب آپ نے سجدہ کیا تو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے بغیر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ شروع کر دیں۔ اچھا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر لڑکی کا زندگی بھر کنواری رہنا، اگر ایک لڑکی با پردہ اور کنواری ہو وہ اس کے رشتے سارے بے جوڑ اور بے پردہ گھرانے سے آتے ہوں تو کیا وہ ساری عمر پاک دامن رہ کر کنواری رہنے کا عزم کر سکتی ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ حنا صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں تو یہی ہے کہ لڑکی کو تو بے دین آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورت اکثر شوہر کے تابع ہوتی ہے، اس کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے، بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جلد بازی نہ کریں، اگر کوئی دیندار رشتہ نہیں مل رہا تو ڈیلے کریں نکاح کو، لیکن ایک حد تک جب خدا نخواستہ یہ خوف ہو کہ اب اگر ریجیکٹ کر دیا رشتہ تو آئندہ نکاح ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک عورت پاک دامن ہے، کل ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو جائے اس سے، تو گناہوں میں پڑنے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں کوئی ہر ایک کے لیے ایسا اصول نہیں بیان کیا جا سکتا جو سب کے لیے ایک ہی حکم ہو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی صبر کر لیں ساری زندگی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کر لیں۔ تو ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کو غالب گمان ہے کہ میرا دین داؤ پہ لگ جائے گا، کہ میں نے اگر شادی کی میں برباد ہو جاؤں گی، میرا پردہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا میں آرام سے صبر کر کے گھر بیٹھ سکتی ہوں، میں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گی، تو بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے صبر کرے۔ لیکن یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ سے صبر ہو رہا ہو کل نہ ہو، فتنے میں پڑتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ نہیں بھائی کل کوئی آزمائش آ سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ پھر کیا کرنا ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لینا ہے کہ چلو اس مرد سے شادی کرنے میں میں کوشش کروں گی مکمل دین کو فالو کروں، لیکن کم از کم میں زنا سے بچ جاؤں گی، برائی سے بچ جاؤں گی، اور ایک گھر مل جائے گا مجھے، اولاد کی نعمت مل جائے گی، تو بڑی بڑی برائیوں سے جو ہے میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ تو یہ فیصلہ یعنی ہر ایک کے کوئی ایک ایسی لاٹھی نہیں ہے جس سے سب کو ہانکا جا سکے، بلکہ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کو مختلف قسم کے مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں بیان کر رہا، ہر ایک نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے تو والد سے پوچھیں، باپ سے بہتر بیٹی کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو باپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس بیٹی کا میرا مزاج کیا ہے، یہ اس سسرال میں چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی۔ اور باپوں پر لازم ہے کہ وہ بچی کا مزاج دیکھ کے شادی کیا کریں، زبردستی اپنی رائے ان پر تھوپا نہ کریں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے آگے چل کے۔ یہ تھوپنے کا لفظ تھوڑا سا ایبیوزو ہے لیکن چلتا ہے، تو ہو یہ رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں۔ سجدے میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، کیا نماز کے سجدے میں عربی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ فرض اور نفل دونوں کے بارے میں بتا دیں۔ جی مانگ سکتے ہیں عربی دعائیں، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ فرض میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، بہتر یہ، اور جو باقی دعائیں ہیں وہ نفل نمازوں کے سجدے میں مانگی جائیں، کیونکہ فرض جو ہے نا یہ بالکل توقیفی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سبح اسم ربک الاعلیٰ جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو، یعنی سبح اسم یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرض میں یہ فرض میں جو ہے نا یعنی حکم دیا نماز میں پڑھو، تو اس سے اولین مصداق تو فرض نماز ہے نا، تو اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ فرض نمازوں میں جو عام دعا منقول ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، اور نوافل کے سجدوں میں آپ چاہیں تو عربی میں جتنی دعائیں مانگیں، لیکن وہ عربی آپ کے اپنے الفاظ نہ ہوں، بلکہ وہ قرآن و سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں وہی ورڈنگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عربی زبان میں اپنی طرف سے کچھ شروع کر دیں اس میں، تو وہ نماز کے جو ایک ہیئت ہے اس کے خلاف ہے کہ اس میں عام طرح کا کلام کیا جائے۔ تو وہ دعائیں سجدے میں نماز میں مانگیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسے ربنا آتینا ہو گئی اور رب اجعلنی ہو گئی، یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔